کہ یہ معصوم عن الخطا کا مطلب ہے، اصل میں خطا کا مطلب ہے گناہ۔ کوئی پیغمبر اللہ کا ایسا نہیں کہ جو گناہ کرتا ہو، یا بلکہ اس نے کبھی پوری زندگی گناہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی ہو۔ کوئی اللہ کا نبی گناہ نہ کرتا ہے، نہ گناہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبروں اور عام انسانوں میں ایک فرق یہ ہے کہ معجزات جو ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے سامنے جو ظاہر کرتا ہے معجزات، یہ عام انسانوں کے سامنے معجزات نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی معجزات ہوتے ہیں، تمام انبیاء کے جتنے معجزات تھے، یہ نبیوں کی طاقت اور نبیوں کا کمال نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا یہ محمد الرسول اللہ کی طاقت نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایسے ہی بحیرہ کلزم کو 2 ٹکڑے کر دینا کا آدھا ادھر اور اوپر سے موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے گزر گئے، یہ بحیرہ کلزم کو الگ الگ کر دینا یہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت نہیں تھی، یہ اللہ کی طاقت تھی۔ نبیوں کے صرف سامنے معجزات ان کے ہاتھوں پہ ہی ظاہر ہوتے ہیں، اور معجزات میں اصل طاقت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی جو معجزات ہیں یہ کسی عام انسان کے سامنے نہیں ہوتے، یہ نبیوں کے سامنے ہوتے۔ اسی طریقے سے نبیوں کی ایک اور خاص بات یہ ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی، کہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی وحی کرتا ہے۔ نبیوں کے علاوہ کسی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نہیں کرتا، اور کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں بتاتا کہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جنت میں لے کے جاتی ہے چیز، یہ جہنم میں لے کے جاتی ہے، ان سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان سے یہ تمام چیزیں جو وحی کی، یہ ہدایت کی وحی اسے کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے نبیوں کو ہوتی ہے، کسی عام انسان کو نہیں ہوتی۔ چاہے کوئی انسان کتنا بڑا نیک ہو جائے، چاہے کوئی انسان شہید ہو جائے، چاہے کوئی انسان صحابی بن جائے، لیکن اللہ کی وحی جو ہوتی ہے یہ اس کے اوپر نہیں ہوتی، یہ صرف نبی کے اوپر ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی انسان اگر کوئی بھی کسی قسم کی بات کرتا ہے، چونکہ وہ وحی کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، وہ جو بات کرتا ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور 100% غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ کا دین نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وحی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا دین جو ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ صرف اللہ کی وحی ہوتی ہے جو اللہ اپنے نبیوں کے اوپر کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب دین مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ساری انسانیت مل جائے، اللہ کی وحی نہیں ہوتی، یہ صرف پیغمبروں کے اوپر ہوتی۔ یہ بات دھیان سے سمجھ لیں۔ اللہ کی وحی کے بارے میں آج چند چیزیں بیان کرنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے اوپر جو وحی کرتا ہے یہ کس طریقے سے کرتا ہے، اس کے کیا کیا طریقے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے اوپر جو وحی ہوتی ہے، ان میں سے ایک طریقہ اللہ نے بعض نبیوں کے ساتھ یہ کیا کہ بعض نبیوں کو وحی کی خواب کے اندر، نبی سویا ہوا ہے، خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم ایسے کرو، تم ایسے کرو۔ جیسے کہ مشہور واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو، یہ اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ لے کے فلما بلغ معہ السعی، جب یہ بچہ دوڑنے اور بھاگنا شروع ہو گیا، یہ جب خوبصورتی کا ایک دور ہوتا ہے بچے کے اوپر، بچہ جب بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، وہ ایک ماں باپ کے لیے بڑی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے اس وقت یہ ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ماذا ترى،
اے بیٹے کیا خیال ہے تیرا، پھر تیری کیا رائے ہے مجھے بتاؤ۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے یہ عراق سے اپنے بیٹے کو ملنے آیا کرتے تھے، یہ مکہ میں، یہ حساب لگا لیں۔ آ کے دیکھا بچہ ماشاءاللہ چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا شروع ہو گیا، تو بچے سے یہ بات کہی تھی۔ اور بچے کی یہ جو تربیت ہے کہ آگے سے بچہ کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے نا آپ وہ کر دو، میں تیار ہوں، میں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابر پائیں گے، میں لیٹ جاتا ہوں آپ ذبح کر لو ابا جی آپ کو جو حکم ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ خواب کے اندر بھی پیغمبروں کو حکم ملتا ہے۔ اور دوسری بات، ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اس نے کیسے کہہ دیا کہ جی ابا جی مجھے چھری پھیر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی ماں جو تھی یہ بچے کو دین کی باتیں شریعت کی باتیں یہ سمجھایا کرتی تھی کہ تمہارے والد ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، ان کو حکم ملتا ہے، ان کے اوپر وہی، یہ بچے کے دل کے اندر بٹھانے والی جو تھی یہ ماں تھی ہاجرہ علیہ السلام جو تھی بچوں کو، اور بچے نے کہہ دیا کہ ابا جی جو حکم ہے آپ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ خواب کے اندر بھی نبیوں کو وحی ہوتی ہے۔ ایک وحی کا اور بھی طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ شورا کی آخری آیتیں جو ہیں ان میں سے پیچھے سے 2 آیتیں چھوڑ کے اوپر سے آیت پڑھی ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے جب بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں، میں بات کرتا ہوں جب کسی بھی انسان کے ساتھ تو اس کا پہلا طریقہ یہ الا وحیا، میں انسان کو جو وحی کرتا ہوں نا یہ اس کے دل کے اندر نبیوں اور پیغمبروں کو بہت سی وحی ایسے بھی کرتا ہوں۔ کوئی فرشتہ نہیں آتا نبی کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر بات ڈال دیتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی جنگوں میں گئے تو آپ ٹھہرنے لگے کہ یہاں ٹھہر جاؤں، پھر آپ نے کہا یہاں نہیں ٹھہرنا، آگے جا کے ٹھہرنا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ وہاں، فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ یہاں نہیں ٹھہرنا، وہاں جا کے پڑاؤ کرنا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ دل کے اندر بات ڈالی گئی تھی۔ اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ کے اندر کئی دفعہ یہودیوں نے بلایا کہ آپ کو شہید کر دیں۔ نبی علیہ السلام ان کے علاقے میں گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر پتھر جو تھے نا گرانے تھے۔ جب نبی علیہ السلام ادھر گئے تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے دل میں بات ڈال دی، اے میرے نبی سونے محمد رسول اللہ یہاں نہیں بیٹھنا، ادھر بیٹھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو دل کے اندر بھی وحی کرتا ہے۔ وحی جو ہوتی ہے یہ دل کے اندر بھی نبیوں کو کی جاتی ہے، کئی نبیوں کو کئی دفعہ۔ اور نبی علیہ السلام نے خود یہ بات کہی، فرمایا میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے دل میں یہ بات سمجھاتی تھی جبرائیل کے ذریعے، کیا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ فرمایا اللہ نے یہ میرے دل میں بات کی ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دل میں ڈالی، کیا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاؤ، کوئی انسان جو ہے نا، کوئی بھی انسان جب تک دنیا کے اندر اللہ نے اس کا جو رزق لکھا ہوا ہے وہ رزق کا ایک ایک لقمہ اور ذرہ کھا نہ لے، موت نہیں آ سکتی۔ یہ موت تب ہی آنی ہے جب اس کا دنیا سے رزق ختم ہو جانا ہے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بات ڈالی گئی، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ تیسرا طریقہ نبیوں کے ساتھ کلام کرنے کا ہے، پہلا خواب ہے، دوسرا دل کے اندر ڈالنا، اور تیسرا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے، سامنے اللہ کے آمنے سامنے کھڑے ہو کے کبھی کسی نے کلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کیا۔ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جس وقت بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا ان کا وہ جب یہ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اس کو نکال دیا گیا، تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے کچھ باتیں کی تھی،
اے آدم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم جاؤ تم، یہ تمہاری بیوی بنائی گئی ہے، دونوں جنت کے اندر چلے جاؤ۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، یہ پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی۔ یعنی تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے آواز۔ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ جاتے تھے، بار بار کوئی بات ہوتی کسی قسم کی، یا اللہ اب قوم یہ کہہ رہی ہے، یا اللہ اب یہ قوم کہہ رہی ہے، اب یہ کہہ رہی ہے گائے کیسی کرنی ہے، عمر کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، فلانا جو کچھ، یہ تمام کا تمام جو یہ معاملہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جاتے تھے تو کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، اللہ اپنے عرش سے بات کرتا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو پہنچتی تھی۔ اور شہنشاہ کائنات، اس کی قوت سماعت کے کیا کہنے، کہ اپنے عرش سے اپنے ایک بندے کی بات سن رہا ہے یہ۔ لیکن درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے پردے تھے، اور یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے ہو کے ایسے دیکھ کے بات کرتے تھے، نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو باتیں کرتے تھے، یہ ساری باتیں ایسے اوپر دیکھتے، بات کرتے، اوپر سے آواز آتی، پھر سوال کرتے، پھر اوپر سے آواز آتی، یہ پردے کے پیچھے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ۔